السلام علیکم پیارے ناظرین، عبرت کا مقام بن چکے ہیں صدام حسین کے عالیشان محل۔ اپنے دور حکومت میں عراق کے سیاہ و سفید کے مالک صدام حسین نے درجنوں محلات اور پرتعیش عمارتیں بنوائی۔ ان کی دیواروں پر ان کے نام کندہ کیے جاتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر آج ملبے کا ڈھیر ہے یا فوجی اڈے ہیں، اور جو چیز وقت کی کسوٹی پر غالب آتی ہے اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان محلات اور صدارتی مراکز کی تعداد 100 سے زائد ہے، اور ان میں سے 7 صوبوں میں بڑی بڑی عمارتوں کی شکل میں ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر بغداد اور ان کے آبائی شہر تکریت میں ہے، جو دارالحکومت سے 180 کلومیٹر شمالی میں واقع ہے۔ تاہم صدام نے ان میں سے کچھ کا صرف 1 یا 2 بار دورہ کیا، لیکن انہیں خصوصی سیکورٹی فورسز نے فول پروف سیکورٹی فراہم کیے رکھی۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ ان محلات کو یا تو صدام حسین نے دیکھا، یا ان کے سیکورٹی عملے نے، یا ان کارکنوں نے جنہوں نے یہ تعمیر کیے، ان کے سوا کسی کو ان پرتعیش محلات کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ محلات کی دیواروں پر صدام حسین کے نام۔ ان محلات کی تعمیر پچھلی صدی کے 80 کے دہائی کے آخر میں شروع ہوئی تھی، اور عراق پر اقتصادی پابندیوں کے عروج پر 90 کی دہائی کے وسط میں مکمل ہوئی۔ محلات کی کنکریٹ کی بڑی دیواروں پر سابق عراقی صدر نے ایران اور دیگر کے دشمنوں کے خلاف اپنی لڑائیوں کے ناموں کے علاوہ اپنے نام کندہ کیے تھے، لیکن سن 2003 میں امریکی حملے کے ساتھ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان میں سے بیشتر کو غیر ملکی افواج کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کرنے سے پہلے ہی لوٹ لیا گیا، بعض کو مسمار کر دیا گیا۔ آج ان میں سے چند ایک شہری سہولیات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے محلات اب صرف کھنڈرات میں یا ملبے کا ڈھیر ہیں۔ ان میں سے کچھ نظر انداز کیے گئے یا ان لڑائیوں کے دوران تباہ ہو گئے جنہوں نے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نوادرات اور ثقافتی ورثہ اتھارٹی کے سربراہ لیث مجید حسین نے کہا کہ ہمارے ملک میں کم از کم بغداد میں محلات کو عجائب گھر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے AFP سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم قالینوں کا میوزیم، حکمران خاندان کا میوزیم یا اسلامی آرٹ کا میوزیم قائم کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ کچھ محلات بہت بڑے ہیں اور ان کی بحالی کے لیے بھاری مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکام ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جبکہ ایک سرکاری اہلکار جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بیوروکریسی اور بدعنوانی نے محلات کی مرمت اور انہیں سیاحی اور ثقافتی ورثے کی سہولیات میں تبدیل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بغداد سے لے کر تکریت، بصرہ، بابل اور دیگر شہروں تک کئی عالیشان عمارتیں کم ہی استعمال ہوتی تھیں۔ الفاو محل۔ دارالحکومت بغداد میں صدارتی محلات کے احاطے شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ کو سرکاری عمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کو الفاو محل میں ایک عراقی سرمایہ کار کے ذریعے کھولی گئی نجی امریکی یونیورسٹی میں بھی تبدیل کر دیا، جو نجی سرمایہ کاری کے لیے دیا گیا پہلا محل ہے۔ یہ محل جھیلوں، خوبصورت پتھر اور سنگ مرمر کی کئی چھوٹی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اس کا مقصد سینئر مہمانوں کا استقبال کرنا ہوتا تھا، لیکن اسے سن 2003 کے بعد امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بصرہ میں 3 محلات۔ ملک کے انتہائی جنوب میں صدام نے شط العرب کو نظر انداز کرتے ہوئے 3 بڑے محلات بنائے، جن میں سے 2 ایران کے وفادار الحشد ملیشیا کے صدر دفتر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ایک کو بعد میں وزارت ثقافت نے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بصرہ کے ورثے کے انسپکٹر قحطان العبید نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم یعنی صدام حسین کی آمرانہ علامات کی ثقافتی علامات میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بصرہ واحد صوبہ ہے جو محلات میں سے ایک کو ایک باوقار اور ورثہ عمارت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایک محل اور ایک لگژری گھر کے درمیان بڑی تعداد میں محلات اور 166 سے زائد عمارتیں ہیں۔ دیواروں پر جنگوں کے نام۔ دری اثنا بابل گورنری کے مقامی حکام بابل کے قدیم شہر میں واقع ایک محل کو میوزیم میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ محل آثار قدیمہ کی جگہ پر اور اسے 90 میٹر کی بلندی پر ایک مصنوعی پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ اس میں دیواروں پر کندہ صدام کے خطوط کے ساتھ ساتھ صدام حسین اور قدیم تہذیبوں کے بادشاہوں جیسے کہ نبوکد نظار 11 کے نوشتہ جات بھی شامل ہیں۔
اس کے علاوہ ہر حال کے دیواروں پر ان لڑائیوں کے نام درج تھے جو عراق نے ایران کے ساتھ جنگ سن 1980 سے 1988 کے دوران لڑی تھی۔ لاوارث حال اور خستہ حال فانوس۔ آج ویران عظیم الشان حالوں میں خستہ حال فانوس لٹک رہے ہیں، جبکہ تصویریں لینے آنے والے زائرین دیواروں پر اپنے تبصرے چھوڑ جاتے ہیں۔ محل کے آس پاس کے متعدد عمارت اور خدمات کی سہولیات کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس تناظر میں بابل ریزورٹ کے ڈائریکٹر عبدالستار ناجی نے وضاحت کی کہ جب ہم سن 2007 میں سائٹ میں داخل ہوئے تو یہ انتہائی افسوسناک حالت میں تھی۔ مقامی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ سائٹ بابل کے لوگوں کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ہوگی اور پڑوسی علاقے اور دیگر گورنری کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ تکریت میں کھنڈرات اور ملبہ۔ دریائے دجلہ کے کنارے واقع خوبصورت شہر تکریت میں صدارتی کمپلیکس 30 سے زائد محلات پر مشتمل ہے، جن میں سے بیشتر داعش کے خلاف لڑائیوں کے نتیجے میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس میں ایک چھوٹی سی عمارت دجلہ کا نظارہ کرتی تھی، اسے ایک مزار میں تبدیل کر دیا گیا کیونکہ اس میں جون سن 2014 میں کم از کم 1700 عراقی فوجیوں کو داعش نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہیں قریبی کیمپس اسپائکر سے اغوا کیا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔